ہماری آنکھ میں جو خواب ہیں وہ سب وطن کے ہیں، ہماری آنکھ میں جو خواب ہیں وہ سب وطن کے ہیں، یہاں جو گوہر نایاب ہیں وہ سب وطن کے ہیں۔ ہماری آنکھ میں جو خواب ہیں وہ سب وطن کے ہیں، یہاں جو گوہرے، یہاں جو درد والے، یہاں جو انسانیت کی خدمت والے بیٹھے ہیں یہ سب وطن کے ہیں، اور وطن پہ قربان کرتے ہیں یہ سب دل و جاں بھی۔ وطن پہ قربان کرتے ہیں یہ سب دل و جاں بھی، ہمارے پاس جو اسباب ہیں وہ سب وطن کے ہیں۔ یہاں آئے ہر خاص و عام کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں آج ہری پور ڈسٹرکٹ میں، ہری پور ڈسٹرکٹ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ڈسٹرکٹ آف سوشل ورکرز کہا جائے تو شاید زیادتی نہیں ہوگی اور شاید غلط نہیں ہوگا کہ ہم جب بھی ہری پور میں آئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے سوشل ورکرز کا ایک بڑا بھرا سمندر دیکھا ہے، اور آج بالخصوص درد انسانیت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام ممبران اور اس کے بعد ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز، امید زندگی ویلفیئر فاؤنڈیشن، حیات نو ویلفیئر فاؤنڈیشن اور ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز کے یہاں پہ لوگ آ کے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے وہی ایک درد، وہی ایک اپنے اندر دوسروں کے لیے ایک غم خواری، اور ہری پور ڈسٹرکٹ میں جو تھیلیسیمیا سینٹر ہے، ایس ایم ٹی تھیلیسیمیا سینٹر، شاید ان کی انتظامیہ یہاں موجود ہوگی، اور ہر ایک ایونٹ میں میں نے اسپیشلی صدارت دیکھی ہے، اسپیشلی رہنمائی دیکھی ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالمائمن صاحب کی، وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ہری پور میں ایس ایم ٹی تھیلیسیمیا سینٹر میں اس وقت 300 سے زیادہ بچے رجسٹرڈ ہیں جن کو ہر منتھ، ہر ویک، ہر 5 دن بعد بلڈ لگتا ہے۔ وہ بلڈ کہاں سے آتا ہے؟ وہ بلڈ ارینج کرنے والے آج میرے اور آپ کے ساتھ یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ کسی نے حیات نو کا لبادہ پہن رکھا ہے، کسی نے امید زندگی کا لباس پہن رکھا ہے، کسی نے درد انسانیت کا نام اٹھا رکھا ہے، اور سب کی ذمہ داری ایک ہی ہے کہ تھیلیسیمیا جیسے ننھے بچوں کو انشاءاللہ ہم ہر معاذ پہ پہنچیں گے، ہر معاذ پہ خون بھی لگوائیں گے، اپنی رگوں سے بھی خون دیں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری پوری زندگی ان لوگوں کے لیے قربان ہے۔ اپنی جانیں انہوں نے، اور اپنی اسپیشلی ان کی، چونکہ یہ سب لوگ ینگسٹرز ہیں، اور انہوں نے اپنی جوانیاں جو ہے وہ مجھے پانی کی باٹل دے دیں، انہوں نے اپنی جوانیاں جو ہے اس راستے میں قربان کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اور میں چونکہ چھوٹا سا پس منظر ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب میں 2020 کے جنوری میں یہاں ہری پور میں آیا تو میری ایک رینڈم سی ملاقات ہوئی ایک شخص سے۔ میں تھوڑی سی اس کی کارکردگی پہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس ایک شخص سے اس کے لیے ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل۔ واللہ یہ شعر اسی کے لیے لکھا گیا ہے، میں اس پروف کر کے بتاؤں گا یہاں سے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، وقت گزرتا گیا، کارواں بڑھتا گیا، اور اس ایک شخص کا نام ہے مہتاب علی۔ آج اس محفل کے سجنے کی وجہ یہاں ہری پور ڈسٹرکٹ آفس میں یہاں پہ صبح آیا تو میں نے دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا کہ یہاں پہ آفس نہیں، یہاں پہ ایک فرنچائز بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے اتنا بہترین نظام یہاں پہ آرگنائز کیا، اور ان کی پوری ٹیم کو میری طرف سے میں ان کے ٹرائیبیوٹ کے طور پر انشاءاللہ کچھ پوئٹریز بھی پیش کروں گا، لیکن ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جس میں اسپیشلی ان کے کوآرڈینیٹر خان دراز بھائی، عقیل بھائی، حامد علی اوان، ابو بکر بھائی، اور اس کے بعد سالم خان بھائی۔ ہم جب بھی یہاں پہ آئے ہیں، اور میں چند فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ وہ ٹیم ہے جنہوں نے 6,600 یعنی 6,500 کے لگ بھگ راشن کیسز اس سال میں کلوز کیے ہیں، اور جب سے 2020 سے یہ تنظیم یہاں پہ رجسٹرڈ ہوئی ہری پور میں، اس کے بعد 6,500 سے 7,000 لوگوں کو خون لگوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے رات کو ہم لوگ کاؤنٹ کر رہے تھے کہ 50+ جو ہے وہ اس سال میں انہوں نے کیمپس ارینج کیے ہیں۔ تھیلیسیمیا کے ہزاروں بچوں کی امید وہ واحد یہ ایک شخص ہے۔ میں ان کے والد صاحب کو بھی سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ یہ ان کی دی ہوئی تعلیمات کا رنگ ہے
یہ اسی رنگ ساز کے رنگ ہیں، یہ انہی نے ان کی دی ہوئی تربیتوں کے رنگ ہیں کہ آج ہمیں ان کی، اور یقین کریں اتنی نرم طبیعت کہ میں اسپیشلی ان کے جو ہے نا ان کے بیہیویئر کی مثال ہر جگہ پہ جا کے دیتا ہوں کہ جب ہم لوگ میرے ساتھ ڈائریکٹر آف فورٹ کڈز اور ڈائریکٹر آف لیگل افیئر اور ہماری ڈائریکٹر آف اسپانسرشپ جواد خان جدون، جنید تنولی اور محسن تنولی، ہم لوگ جب یہاں پہ آئے تھے ہری پور میں تو واللہ یہ ایک شخص تھا. کبھی ہسپتالوں میں جانا، کبھی ڈونرز کو پک کرنا، کبھی جو ہے وہ یعنی کہ اتنی سخت جاب کے باوجود بھی انہوں نے نہ دن دیکھے نہ رات دیکھے، اور آج اس کا یہ رزلٹ ہے کہ ہری پور کا 350 بچہ بھی انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. یہ ایک گھر میں نہیں رہ رہے، یہ 350 بچوں کے دلوں میں رہ رہے ہیں، ان کے والدین کے دلوں میں رہ رہے ہیں کہ جب ان کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے کسی بھائی بیٹے کو کال نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے اس بھائی کو کال کرتے ہیں، اس بیٹے کو کال کرتے ہیں، اور یہ ان ہزاروں لوگوں کی امید ہیں. اور ان کی کنٹریبیوشن سے یہ جو کہ آج ہزاروں لوگوں کو خون بھی لگتا ہے، ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ ان کے گھروں میں راشن بھی پہنچتے ہیں، ہزاروں لوگوں میں یقین کریں کہ کبھی کبھار پتہ چلتا ہے کہ راتوں کو جو ہے وہ بائکس پہ جا کے راشن پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. اور آج جو چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ جو چیزیں مجھے اس صورتحال میں بھی یہاں پہ لے کے آئی ہیں وہ ان کی کنٹریبیوشنز اور ان کی سوسائٹی کے لیے خدمات ہیں کہ انہوں نے پورے ہری پور کی جو تمام یونٹی ہے، تمام جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، انہوں نے ان کو ایک کر کے رکھا ہوا ہے اور سب لوگ مل جل کے خدمت کرتے ہیں. واللہ جب بھی ہم ہری پور میں آتے ہیں یہاں پہ مجھے بہت خوبصورت چہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور میں اس کو خوش قسمتی بھی سمجھ رہا ہوں. راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں حضرت حمزہ صاحب، راولپنڈی کے تمام ہاسپٹلز میں خون کے انتظامات کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ہمارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. اور جب بھی ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں ہم لوگوں نے سوشل ورکرز کا ایک بڑا سمندر دیکھا ہے، اور ان کی یہی گیٹ ٹوگیدر اور یہی یونٹی یہ ثابت کرتی ہے کہ ہری پور میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ بھئی کوئی کیس پینڈنگ ہے، کسی کو بلڈ نہیں ملا، کسی کا راشن کیس پینڈنگ ہے، کہیں پہ کیمپ. یقین کریں کہ یہ گھروں میں بھی کیمپ لگاتے ہیں. ہم لوگ یونیورسٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ کالجز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ جا کے ہم لوگوں نے کیمپ کرنا ہے، اور جو ہے یہ گھروں میں بھی جا کے کیمپ کر رہے ہوتے ہیں. کہیں پہ 10 ڈونر بھی ہوں تو وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. یہاں پہ اگر 2 لوگوں کو اور بھی نام نہ لوں تو شاید میں زیادتی کروں گا. ہری پور ہزارہ کی دھرتی پہ بہت بڑی کنٹریبیوشن میری مراد شعیب سلطان ہیں. شعیب سلطان مانسرہ کے ایک دور دراز گاؤں سے رہنے والا بندہ ہری پور میں آ کے انہوں نے اتنا سروائیو کیا ہے. کوئی 2 سال انہوں نے شاید ایز اے کوآرڈینیٹر آف SMT تھیلیسیمیا سینٹر بھی کام کیا ہے. اور تب بھی جتنے سیشنز ہوتے تھے ہم اسپیشلی جو ہے نا وہ یہ سارے لوگوں کا بڑا اچھا گیٹ ٹوگیدر دیکھتے تھے. اور شعیب سلطان نے بھی بہت زیادہ یہاں پہ ہری پور میں جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے اور SMT تھیلیسیمیا سینٹر کے پلیٹ فارم سے یعنی کہ بہت بڑی کنٹریبیوشن. اور اس کے بعد ابھی جن کو دیکھ کے میرے اندر انرجی آتی ہے، جن کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سپارک ملتا ہے، وہ شاید ابھی تشریف لائیں گے یہاں پہ عمران شہزاد بھائی. ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ ان کے لیے کلیپنگ کریں. وہ اتنی ٹف سچویشن میں انسانیت کی خدمت اور اس نیج پہ آ کے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں کہ واللہ مثالی طور پر ان کی خدمات ہیں. یہاں پہ ہمارے ڈیفرنٹ ممبرز بالا کوٹ سے، مانسرہ سے، ایگزیکٹو باڈی کے ممبران یہاں پہ تشریف فرما ہیں. اور یہ میں ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنی بھی کنٹریبیوشنز ہیں اس سب کا جو سہرا جاتا ہے وہ مہتاب علی اور ان کے والد صاحب کے سر جاتا ہے. واللہ ان کے حوصلے اور ان کی جو جرت ہے، ان کی جو ڈیلنگ کا میتھڈ ہے، اسپیشلی جس طرح سے یہ معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، واللہ وہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے. اور میں ان کو ہزارہ کا عیدی کہتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خدمت کی ہے ان 4 سالوں میں. اور سب سے بڑی چیز ان کے بیہیویئر میں مجھے ایک بہت یونیک چیز نظر آئی ہے کہ یہ کبھی بھی کہتے نہیں ہیں. میری بات پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا. میں کچھ احسان نہیں کروں گا. میں بڑے مشکل صورتحال میں یہاں پہ آپ کے سامنے آیا ہوں. میں مہتاب بھائی کی جو ہے وہ اپریسیشن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ کچھ کہتے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ سر یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے کریں گے. اور وہی وجہ ہے کہ یہ سب کچھ کر جاتے ہیں. اور وہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ درد انسانیت کی جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں، ڈسٹرکٹ مانسرہ، ڈسٹرکٹ کوہستان، ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پنڈی، ایبٹ آباد، ہری پور، راجن پور، کراچی، لاہور، ان سب میں سے جو سب سے اسٹرینتھ اور سب سے بڑی ٹیم ہے وہ مہتاب علی کے انڈر بنی ہے. مہتاب علی کو کوئی جو یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کوئی جدی پشتی ہے، یہ کوئی اتنے بڑے بیک گراؤنڈ والے تھے. انہوں نے یقین کریں ایک پائی جوڑ کے انسانیت کی خدمت کی ہے، ایک منٹ کنٹریبیوٹ کیا ہے، 24 آور اپنی اویلیبلٹی رکھی ہے.
اور اس کا آج رنگ آپ دیکھ رہے ہیں. کم از کم 100 ممبر ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہے جو یہاں پہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہاں پہ اور بھی آرگنائزیشن کے مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں. شاید وقت مختصر ہے, ہمارے عدیل بھائی یہاں پہ تشریف فرما ہیں, امید زندگی کے ساتھ بھائی شاید مجھے نظر آئے ہیں. ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. واللہ یہ میں کسی کے اوپر کوئی وہ طنز نہیں کر رہا ہوں, کسی کے اوپر میرا پوائنٹ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ہم جانے بھی دیں گے. ابھی ہم بعد میں کہیں گے مسافت کی داستان, پہلے ہمارے پاؤں سے کانٹے نکالیے. ہم کسی کے اوپر طنز نہیں کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے شہر کے وڈیروں کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے. خدا کی قسم ہمارے وڈیرے یہ ہیں, ہمارے ایم پی ایس یہ ہیں, ہمارے ایم این ایس یہ ہیں. ہماری مکمل حمایت ان لوگوں کے ساتھ ہے, ہماری جانیں بھی ان کے لیے قربان ہیں. خدا کی قسم جس نے ایک انسانیت کی خدمت یہ کر رہے ہیں, میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا کہ دن رات خون کے انتظامات کے لیے اپنی جوانیاں بھی قربان کی ہیں. اب بالآخر اگر کوئی حل نہیں نکلتا تو رگے سامنے لے آتے ہیں کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزین گلستان میں, ہمارا خون بھی شامل ہے تزین گلستان میں. چمن میں جب بہار آئے ہمیں بھی یاد کر لینا. مہتاب بھائی میں آپ کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں, آپ کی پوری ٹیم کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں. زعفران تنولی بھائی یہاں پہ موجود ہیں, بہت بڑی تھیلیسیمیا کے اوپر ان کی کنٹریبیوشن ہے. ایک ایک سکول میں جا کے بتاتے ہیں, ایک ایک کالج میں جا کے بتاتے ہیں, ایک ایک انسٹیٹیوٹ میں جا کے بتاتے ہیں. اور یہ وہ جوان ہیں, میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, رات کو یہ پوری رات ڈیوٹی کرتا ہے. تھوڑی سی توجہ, یہ بیک پہ جتنے بھی بھائی کھڑے ہیں تھوڑی سی توجہ. پوری رات ہاسپٹل میں او ٹی میں ڈیوٹی کرتا ہے, پورا دن ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز میں جا کے, ڈیفرنٹ سکول میں جا کے, ڈیفرنٹ کالجز میں جا کے, ایک ایک دن میں 3 کالجز میں جا کے سیشن کر کے بتاتا ہے کہ تھیلیسیمیا کیا ہے, اس سے کیسے بچنا ہے. خدا کی قسم ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کسی قسم کا کوئی بیک اپ نہیں ہے, کوئی نہیں بتاتا کہ تھیلیسیمیا کیا ہے. آئے نا مجھے ایک بچے کے ساتھ سروائیو کر کے بتائیں, خدا کی قسم ہم ان کے ساتھ 5 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, اتنے دردناک حالات ہوتے ہیں کہ ان کے جسم میں سوئی لگانے کی جگہ ڈاکٹر کو نہیں مل رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ محمد صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, ہر مرتبہ مجھے تھیلیسیمیا سینٹر میں نظر آتے ہیں. ہم نہیں بھی آتے ہیں تو تب بھی یہ وہاں پہ ہوتے ہیں. خدا کی قسم ان سے پوچھیں, یہ مجھ سے اچھے انداز اور الفاظ میں آپ کو بتائیں گے کہ تھیلیسیمیا کے ایک بچے کو اڈاپٹ کر کے کوئی دکھائے, ان کے ساتھ زندگی سروائیو کرنا کتنا مشکل کام ہے. اور ان لوگوں کی سروائیو ایبیلٹی کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے. ہمارے مانسرا سے ایک اور بھی سوشل ورکر ہمارے امیر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی. اور تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے انہوں نے دن رات قربان کر کے رکھے ہوئے ہیں. یہاں پہ ایک اور بھی جوان کھڑا ہے, اگر میں اس کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی, حامد علی اوان. یہ بھی وہ بچہ ہے جو رات کو ڈیوٹی کرتا ہے. مجھے دکھائیں نا ایسے لوگ کدھر ہیں کوئی؟ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ایسے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کے لیے اپنے روزگار کرتے ہیں, پوری رات کی ڈیوٹی کر کے جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے حلال روزگار کماتے ہیں, اور صبح نکل پڑتے ہیں تھیلیسیمیا کے بچوں کی زندگیوں میں بہاریں اور شمع جلانے کے لیے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے حصے کا پلڑا اٹھایا ہوا ہے. یہ ہمارے حصے کی قربانیاں دے رہے ہیں, یہ ہمارے حصے کا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, یہ ہمارے حصے کا ٹائم دے رہے ہیں, یہ ہمارے حصے کی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی ہم حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. اور ایسے نوجوانوں کے لیے میں اپنی پوری زندگی خدمت کے لیے تیار ہوں. میں اپنی پوری زندگی ان کی تابعداری کے لیے بخشتا ہوں. مجھے انشاءاللہ مجھے اس سے اچھا کام, مجھے اس سے اچھا اعزاز, مجھے اس سے اچھی خوش نصیبی یا مجھے اس سے اچھی توفیق شاید کوئی نہیں ہو سکتی کہ میں ان کی خدمت کروں. اور میں ساری زندگی ان کی خدمت اور خاطرداری کے لیے انشاءاللہ اپنی جان بھی دوں گا, اپنا مال بھی دوں گا, اپنا ٹائم بھی دوں گا, اپنا وقت بھی دوں گا, اور انشاءاللہ ہمیشہ تابعداری کروں گا. ونس اگین آپ سب لوگ, آپ چنے ہوئے لوگ ہیں, اور آپ لوگ اس نیج پہ آگے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. میں تمام سوسائٹیز کے جتنے بھی لوگ جن کا نام نہیں بھی لے سکا, جو بھی لوگ یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں, دی مرسی ہینڈ شاید فاؤنڈیشن کا نام ہے, ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں, بہت اچھے نیج پہ انسانیت کی خدمت یہی نہیں ہے کہ کسی کے گھر راشن پہنچا دیں. وہ کہتے ہیں کسی کو مچھلی پکڑ کے دینے کے بجائے اس کو مچھلی کا شکار کرنا سکھا دو بھائی, وہ خود ہی مچھلی پکڑتا رہے گا اور کھاتا رہے گا. عمران شہزاد بھائی یہاں پہ تشریف, اور میرے خیال سے ہمارے اسی کی جنگ لڑتے وہ بھی اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ شاید کبھی 5 منٹ کا وقت نہیں ہوتا. گھر کی ذمہ داریاں, لوگوں کی ذمہ داریاں, سوشل ورکرز کی ذمہ داریاں, ادارے کی ذمہ داریاں, ٹیم کی ذمہ داریاں, اس کے بعد پھر بھی 12 گھنٹے وہ تھیلیسیمیا سینٹر کو دے کے یہ
اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ان تھیلیسیمیا کے بچوں کی رہنمائی ہم نے کرنی ہے، ان کو لیڈ ہم نے کرنا ہے، ان کی جنگ ہم نے لڑنی ہے. انشاءاللہ ہم اسمبلیوں تک بھی جائیں گے، ہم پارلیمنٹس تک بھی جائیں گے، ہم انشاءاللہ تھیلیسیمیا کے لیے قانون سازی کروا کے رہیں گے. ہمارے پاس شعیب سلطان جیسے لیڈر موجود ہے، ہمارے پاس عمران شہزاد ہے، ہمارے پاس جنید تنولی ہے، ہمارے پاس حماد احمد تنولی ہے، جنہوں نے حماد احمد تنولی راولپنڈی جو ہے نا وہ ایک انسٹیٹیوٹ میں جاب کر کے بھی ہر ایک راولپنڈی کے تمام ہاسپٹل میں خون کے انتظامات کر رہے ہیں. میں ان سوشل ورکرز کو بھرپور ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے قابل رشک لوگ ہیں. میں جن کے والدین یہاں پہ موجود ہیں ان کو براہ راست سلوٹ پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بچے انسانیت کی اس نہج پہ خدمت. عقیل بھائی کے والد صاحب تشریف فرمائے، ان کے بچے انسانیت کی اس نہج پہ خدمت کر رہے ہیں کہ وہ گاؤں سے کبھی سوزوکی سے لفٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی بائکس پہ بیٹھ کے شہروں میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈونر کو اپنی بائک دے کے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ یار خدا کا واسطے مریض کی صورتحال خراب ہے، جاؤ ڈونر جو ہے پہنچ کے وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کرو تاکہ کسی کی زندگی بچ سکے. تو میں ہری پور کی پوری سوسائٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آج کیونکہ ڈیفرنٹ انتظامیہ کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، ریسکیو ڈپارٹمنٹ کی بہت قربانیاں ہیں، مہتاب بھائی بتا رہے تھے، پولیس ڈپارٹمنٹ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور جتنی بھی آرگنائزیشنز یہاں پہ موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی تو ویسے بھی ہمارے ساتھ، ہم تو کبھی ان کو مہمان کنسیڈر ہی نہیں کرتے، یہ ہمارے لیڈر ہیں. میں چاہوں گا کہ اس کے بعد بھی واللہ ساری زندگی ہم ان کی لیڈرشپ میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے اس سے پہلے ہماری ہمیشہ جو ہے نا وہ رہنمائی کرتے رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آگے بھی ہماری رہنمائی کریں. اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں ان لوگوں کے لیے ایک نظام چاہیے، ہمیں ان لوگوں کے لیے ایک سسٹم چاہیے، ہمیں ان لوگوں کی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ اپریسیشن چاہیے. اور اداروں سے یہی درخواست ہے کہ جب بھی جتنا بھی کوئی بھی کام ہوتا ہے، جس کے لیے بھی کوئی ہری پور میں جتنا بھی سوشل ورک ہے، یہ شاید آپ کی جو ہے نا وہ لیڈرشپ نہیں کر سکتے ہیں. تو تمام اداروں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جتنی بھی سوشل ورکنگ آرگنائزیشن جہاں پہ موجود ہیں، جو نئی بھی ہیں، ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. یہ آپ کے اور میرے حصے کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور آپ سب کا آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.